نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس شعر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں تو وقف کر دو زندگی ان کی محبت کے لیے، وقف کر دو زندگی ان کی محبت کے لیے، تجھ کو ڈھونڈیں گے فرشتے باغ جنت کے لیے۔ وقف کر دو زندگی ان کی محبت کے لیے، تجھ کو ڈھونڈیں گے فرشتے باغ جنت کے لیے۔ اپنے چہرے میں دکھلا دیں چہرے غوث الورا، اپنے چہرے میں دکھلا دیں چہرے غوث الورا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے ناہید ملت کے لیے۔ الفاتحة للنبي الكريم عليه تحية وتسليم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد طب القلوب دوائها نور الابصار ضيائها سترة وشفاء. محمد مصطفیٰ انظر الینا شہ دوسرا انظر الینا، مثال طائر ان کا چرائی ترا یا بم پوچھا انظر الینا۔ خدا بندہ ہماری التجاؤ میں اثر دے دے، رسول پاک کی ہم پر تو شفقت کی نظر دے دے۔ رکھو روشن چراغ حیدری کو تا حیات، ہمارے خون کے قطروں میں ایسا ہی اثر دے دے۔ آقا اپنے نسبت کی آبرو رکھنا، لوگ ہم کو آل رسول کہتے ہیں۔ تیرا فقیر ہوں مولا، اسے تمام سے دے دے، محمد والی و فاطمہ کے نام سے دے دے۔ غلام حیدر بحق شاہ مردہ، مراد دین و دنیا ماروا کن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور الشہی سیدنا محمد والی وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین والرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور حبیبی یا رسول اللہ نہ طاعت پہ نہ تقوی پہ نہ زہد و اتقا پہ ہے، نہ طاعت پہ نہ تقوی پہ نہ زہد و اتقا پہ ہے۔ ہمارا ناز جو بھی ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے، ہمارا ناز جو بھی ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے۔ علماء ملت اسلامیہ، حاضرین وقت، سامعین جلسہ، ناظرین کرام، آپ سر شام سے اب تک جلسے آل رسول میں تشریف فرما ہے۔ تھوڑا وقت اگر بیداری کے ساتھ میرا ساتھ دے دے تو آیت مطلوعہ پر روشنی ڈال کر میں بھی آپ کے درمیان سے گزر جاؤں۔ آیت مطلوعہ پر روشنی ڈالنے سے پیشتر آئیے خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد نبی المی والی وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار جی لگا کر پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد نبی المی والی وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس بزم مقدس کی نسبت رسول اور آل رسول سے ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی ذات سے ہو جائے اس کا مرتبہ اعلیٰ ورفع ہو جایا کرتا ہے۔
تاریخ گواہ ہے جب تک ہماری نسبت اللہ کے رسول سے شاندار رہی، ہم شاندار انسان بن کر انسانیت کے معراج تک پہنچتے رہے۔ جب تک ہماری نسبت پیارے مصطفیٰ سے رہی، ہم کامیاب و کامران قوم بن کر پوری دنیا پر چھائے رہے۔ اور جب نسبت مصطفیٰ نہ تھی تو دنیا میں انسان ضرور تھا، لیکن انسان کی انسانیت مر چکی تھی۔ انسان درندہ بنا ہوا تھا، انسان جانور بنا ہوا تھا، انسان بھیڑیا بنتا نظر آ رہا تھا۔ انسان کو اگر جینے کا سلیقہ ملا ہے تو نسبت مصطفیٰ پیدا کرنے کے بعد، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول سے نسبت پیدا نہ کیے ہوئے تھے تو بیٹے باپ کے دشمن بنے تھے، بھائی کے خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا، ایک انسان کے جان کا دشمن بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، بھائی کے سامنے کا پلیٹ چھینتا ہوا نظر آ رہا تھا، باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے نظر آ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ چھوڑ دیں، اپنے پیارے ملک ہندوستان کی تاریخیت کا جائزہ لوگے مسلمانوں تو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شوہر مر جاتا تھا تو بیٹے اپنے ماں کو ابھاگن کہتے نظر آ رہے تھے، بیٹے ماں کو باپ کی چتا پر زندہ جلاتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن رسول کی میلاد ہوئی، اللہ کے رسول کی جلوہ گری ہوئی، دنیا والوں نے نسبت مصطفیٰ پیدا کر لیا، انسان کو جینے کا سلیقہ معلوم ہو گیا، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ نسبت مصطفیٰ نے انسان کو اتنا اعلیٰ کر دیا۔ یہی ہندوستان کی دھرتی ہے کہ حضرات گرامی اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو رسول کے میلاد سے قبل اس عورت سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ بیٹے ماں کو ابھاگن کہتے نظر آ رہے تھے، بیٹے ماں کو منحوس کہتے نظر آ رہے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مجاز دیا ہے تو حضرات گرامی تاریخ گواہ ہے، ایک دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر عمر سنو، علی تم بھی سنو، عمر جب تمہارا دور آئے گا تو تمہارے دور میں اویس نام کا ایک شخص آئے گا، عمر تمہارے دور میں اویس نام کا ایک شخص آئے گا، جب اس سے ملنا تو امت محمدی کی مغفرت کی دعا کرانا، امت محمدی کی مغفرت کی دعا کرانا۔ صحابہ پریشان ہیں کہ یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، میرا نبی غیب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کی مقدس جماعت، جانتے ہو اویس مستجاب الدعوات ہے، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتا ہے تو جب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہاتھ نیچے گراتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اویس مستجاب الدعوات ہے؟ کہا ہاں۔ جانتے ہو کل میدان محشر میں قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلیں گے، جہنمی جہنم کی طرف چلیں گے، جب جنتی جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو اویس کو بھی حکم ہوگا کہ جنت میں چلیں، حضرت اویس بھی جنت میں چلیں گے۔ جیسے دروازے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، داروغ جہنم کو حکم ہوگا، ندائے غیبی ہوگی، ایک آواز آئے گی، خبردار اسے جنت میں نہیں جانے دو، اسے روک دو۔ جیسے یہ آواز ملے گی حضرت اویس کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، حضرت اویس رک جائیں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، کھڑے ہیں برسہ برس تک، پھر ہمت کر کے حضرت اویس جنت کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ جیسے وہ اپنے قدم کو جنت کی طرف بڑھائیں گے، پھر دوسری بار آواز آئے گی، خبردار اسے جنت میں نہیں جانے دو، اسے جنت میں جانے سے روکو۔ حضرت اویس کو دوسری بار بھی روک دیا جائے گا، پھر حضرت اویس کھڑے ہیں، برسہ برس کھڑے ہیں۔ مدت مدید کے بعد جب پھر خیال ہوگا کہ جنت کی طرف بڑھے، اپنے قدم کو جنت کی طرف بڑھائیں گے، تیسری بار وہی آواز آئے گی، خبردار اسے جنت میں نہیں جانے دو، اسے روکو۔ جیسے تیسری بار روکا جائے گا، حضرت اویس اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیں گے، التجاؤں کی بھیک طلب کریں گے، میرے مولا مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی، میرے معبود اویس نے کون ایسی خطا کر دی ہے، میں ہی تو ہوں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا تو میری دعاؤں کی برکت سے کتنے جہنمی جنت میں چلے گئے اور میرے ہی جنت میں جانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اے میرے مولا، کل جنتی جب جنت میں مجھے دیکھیں گے تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ اویس بار بار جنت میں داخل
داخل ہو رہے تھے، اور جب یہ آتے تھے انہیں روک دیا جاتا تھا، میرے مولا میرے جنت میں جانے پر پابندی کیوں ہے؟ ندائے غیبی ہوگی، آواز آئے گی، اویس تیرے جنت میں جانے پہ پابندی نہیں ہے، تجھے جنت میں جانے سے روکا نہیں جا رہا ہے، اویس تجھے تو صرف اس لیے روکا جا رہا ہے، رکے رہو، ٹھہرے رہو، دیکھتے رہو، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جتنے جہنمی بچے رہیں گے، جن کی طرف اشارہ کر دو گے سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جن کی طرف اشارہ کر دو گے سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحابہ عرض کریں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اویس کو یہ مقام ملا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو صحابہ کی مقدس جماعت اویس مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیشہ بعد آپ سے جدا ہو کر بسترے پہ جاتے ہیں، پوری رات ماہیے بے آپ کی طرح تڑپتے رہتے ہیں، کب صبح کا نور طلوع ہو، آمنہ کے لال کی زیارت ہو، آپ کے رخ طابہ کی ہم زیارت کریں، پوری رات ہم بسترے پہ سو نہیں پاتے، لیکن آقا اب تک اویس آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چند منٹ بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیسی محبت ہے کہ اب تک آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو اب میں نے کہہ دیا ہے کہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اور جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تیرا پروردگار بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اویس کی ماں زندہ ہیں اور وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر ایک پل کے لیے ہٹنا نہیں چاہتے کہ اگر وہ چلے آئیں گے ماں کو تکلیف ہو جائے گی، اگر ماں ناراض ہو جائیں گے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ذات گرامی واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، بتانا چاہتا تھا کہ رسول کی میلاد نہیں ہوئی تھی تو بیٹے ماں کو ابھاگن کہہ رہے تھے، بیٹے ماں کو منحوس کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پیدا ہو گئی، انسان کو جینے کا سلیقہ مل گیا، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، انسان اعلیٰ ہو گیا، انسان عرفہ ہو گیا۔ حضرات گرامی وہی لوگ تھے، دنیا کی تاریخ چھوڑے خطہ عرب کی حالت یہ تھی کہ بھائی بھائی کے سامنے کا پلیٹ چھینتا نظر آ رہا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، انسان اتنا اعلیٰ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بستر مرگ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، زندگی کی شمع گل ہونے والی ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے قریب آتی ہیں، عرض کرتی ہیں سرکار کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے؟ شوہر نامدار نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ مسلمانوں کے بادشاہ کے شہزادے ہیں، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، عرض کرتا ہے پیاری بیوی خواہش تو کچھ نہیں، ہاں اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو خواہش یہ کہ انگور کے چند دانے مل جاتے، انگور کے چند دانے مل جاتے تاکہ میں کھا لیتا۔ روایت دو ترک سے، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ پڑوس میں جا کر کچھ قرض لاتی ہیں، دوسری روایت ہے کہ مزدوری کرتی ہیں، اس سے جو پیسہ ملتا ہے انگور کے 2 خوشے خرید کر بازار سے لاتی ہیں۔ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے بادشاہ کے گھر کی حالت ہے۔ حضرات گرامی اگر آج کوئی وزیر ہو جا رہا ہے، مکھیا ہو جا 2-4 پشت کا انتظام کر جا رہا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے بادشاہ کے گھر کی حالت ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین کے شہزادے کے گھر میں کچھ نہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ جا کر انگور کے 2 خوشے لاتی ہیں، بستر مرگ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے قریب رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا پیاری بیگم لا انگور کا ایک خوشہ مجھے دے دے۔ ایک خوشہ لیتے ہیں، لینے کے بعد ایک دانے کو توڑ کر لبھائے مبارک پر لے جانا چاہتے ہیں، اتنے میں دروازے پر فقیر آتا ہے، سائل آتا ہے، دستک دیتا ہے، دق الباب کرتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، آواز دیتا ہے اللہ کے مقدس بندے ارے تیرے گھر میں کچھ موجود ہے تو آنے والے فقیر کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ جیسے یہ آواز حضرت عبداللہ ابن عمر کے گوشے گزار ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہونٹوں سے انگور کو ہٹا لیا، آواز دیا پیاری بیگم دروازے پر فقیر آیا ہے، صدقہ رسول حجازی کا طلب کر رہا ہے، صدقہ سید عالم فاطمہ زہرا کا مانگ رہا ہے، گھر میں کچھ موجود ہے تو آنے والے فقیر کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ آپ کی بیگم عرض کرتی ہیں سرکار
بار اگر گھر میں کچھ موجود ہوتا تو بیمار شوہر کو آج کئی دن سے فاقے سے نہیں رکھتی۔ میرے آقا میرے گھر کی کل کائنات انگور کے یہی دو خوشے ہیں، اسے خود کھا لیں یا آنے والے فقیر کو دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں پیاری بیوی لے جا اس خوشے کو فقیر کو دے دو اور دوسرا خوشہ مجھے لاؤ میں اسے کھا لیتا ہوں۔ ادھر فقیر مدینہ انگور کو لیتا ہے، خوش ہو کر مقدر پہ اتراتا ہوا مدینہ کی گلیوں سے شاہراہ مدینہ پر پہنچتا ہے۔ دوسرے فقیر کی نگاہ پڑتی ہے، دوسرا فقیر دیکھتا ہے، پوچھتا ارے آج کس کے لنگر خانے میں انگور بٹ رہا ہے، آج کون انگور لٹا رہا ہے؟ جیسے ہی دوسرے فقیر نے پہلے فقیر سے سوال کیا ہے، کہا چلا جا، آج مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر کے در دولت پر انگور تقسیم ہو رہا ہے، آج ان کے در دولت پر انگور لٹایا جا رہا ہے۔ دوسرا فقیر ادھر دوڑا ہوا حضرت عمر کے در دولت پر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے کاشانے پر تشریف لا آتا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا پیاری بیگم لا، شدت بھوک کا غلبہ ہے، انگور کا آخری خوشہ مجھے دے دے تاکہ میں کھا لوں، خواہش کی تکمیل ہو جائے۔ دوسرا خوشہ لایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر انگور کے دانے کو لیتے ہیں اور لے کر لمحہ مبارک پر لے جانا چاہتے ہیں، جب تک دوسرا فقیر دروازے پر آواز دیتا ہے اللہ کے مقدس بندے، ارے صدقہ رسول حجازی کا عطا کر دے، صدقہ سید عالم فاطمہ زہرا کا دے دو، گھر میں تمہارے کچھ موجود ہے تو آنے والے فقیر کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا پیاری بیگم دروازے پر فقیر آیا ہے، صدقہ رسول حجازی کا طلب کر رہا ہے، صدقہ سید عالم فاطمہ زہرا کا مانگ رہا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں جو آنے والے فقیر کو دے سکوں، لہٰذا دیکھو لے جاؤ اور آنے والے فقیر کو دے دو۔ خبردار فقیر کو دینا تو ملول خاطر نہ ہونا، اشکبار نہ ہونا، پریشان نہ ہونا کہ شوہر کی آخری تمنا کی تکمیل بھی نہ کر سکی، شوہر کی خواہش بھی پوری نہ کر سکی، خبردار ملول خاطر نہ ہونا۔ اس لیے ذہن میں رکھنا کہ مومن کی تمنا کبھی دنیا میں نہیں پوری ہوگی، جب بھی پوری ہوگی کل میدان محشر میں پوری ہوگی، قیامت کے دن پوری ہوگی۔ حضرات گرامی یہ کون سی شے تھی؟ نسبت مصطفیٰ نے انہیں اعلیٰ بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے انہیں جینے کا طریقہ سکھلا دیا، نسبت مصطفیٰ نے اتنا اعلیٰ وارفہ کر دیا۔ حضرات گرامی جب نسبت مصطفیٰ پیدا کر لیے، انسان کو جینے کا طریقہ معلوم ہو گیا، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، انسان اعلیٰ ہو گیا۔ لہٰذا حضرات گرامی جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی ذات سے ہو جائے اس کا مقام اعلیٰ وارفہ ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں اس پاک بسم کی نسبت بھی آل رسول سے ہے۔ آپ سر شام سے اس نسبت والی بس میں بیٹھے رہے، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اب آئیے آیت مقدسہ کی طرف آپ کے خیالات کو مبذول کرا دوں۔ اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بتلا دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو، سرکار کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ چراغ ہدایت بنا لو۔ اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب سے محبت کی دعوت دے رہا ہے۔ پروردگار عالم فرمایا پیارے محبوب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لو۔ حضرات گرامی کس محبت کی دعوت قرآن میں دے رہا ہے؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ جب تک ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے رہے پوری دنیا ہم سے محبت کرتی رہی، جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے رہے پوری دنیا ہم سے محبت کرتی رہی، لیکن جب ہمارے سینے سے رسول کی محبت نکل گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کی محبت آپ کے سینے میں نہیں ہے، مسلمانوں رسول کی محبت نہ ہوتی دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد آپ اس آسمان کے کھلے شامیانے تلے یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ یہ رسول کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں بٹھال کے رکھے ہوئی ہے، لیکن اس محبت کی لو کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت حضور محبوب اولیاء سیاح حجاز والعراق خلیفہ آستان غوث پاک حضور محبوب اولیاء سید خلیل احمد علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت تو کہتے ہیں سب، محبت کی خاطر جگر چاہیے۔
محبت کی خاطر جگر چاہیے. محبت کرنے والوں نے جب رسول سے محبت کی ہے تو تن من دھن سب قدم ناصر مصطفیٰ پر قربان کر دیا ہے. محبت کرنے والوں نے جب رسول سے محبت کی ہے تو جان کے قربانی کی ضرورت پڑی ہے, جان کو قربان کیا ہے. اولاد کے قربانی کی ضرورت پڑی ہے, اولاد کو قربان کیا ہے. شوہر کے قربانی کی ضرورت پڑی ہے, شوہر کے قربان کیا ہے. جہاں بچوں نے محبت کی ہے, بزرگوں نے محبت کی ہے, محبت کرنے والوں میں حضرات گرامی سب کچھ قدم ناصر مصطفیٰ پر قربان کر دیا ہے. ایک اللہ کے ولی ہیں, ارشاد فرماتے میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ گیا. حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہوں تو میری نگاہیں روز دیکھتی ہیں کہ روضہ رسول پر جو زائرین آئے ہوئے ہیں, ناشتے وشتے کے بعد, کھانے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ کوڑے دان میں ڈال دیا کرتے تھے. لیکن میں ڈیلی دیکھتا تھا ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے, کوڑے دان سے روٹے کی ٹکڑے کو نکالتا ہے, گوشت کے کچھ پرچوں کو نکالتا ہوا بچے ہوئے کھانے کو جھاڑ کر ایک پلیٹ میں اکٹھا کرتا ہے, چلنے لگتا. کئی روز تک میں نے دیکھا ایسا کیوں کر رہا ہے. ایک دن میں اس بچے کے قریب جاتا ہوں, جانے کے بعد پوچھتا ہوں بیٹا تم یہ کیا کرتے ہو, کیا جانور پال رکھا ہے, تمہاری بکریاں ہیں؟ بچے نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا کہ سرکار میں نے بکریاں نہیں پالی ہیں, میری بدنصیبی یہ ہے کہ آج سالوں ہو گیا میرے والد کا انتقال ہو گیا, میرے باپ نے داغ مفارقت دے دیا اور میری والدہ پردے میں رہنے والی ہیں. ہم 2 چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے 2 چھوٹے بھائی 1 بہن ہیں. ہم لوگ غریب لوگ ہیں, محنت مزدوری جو ہم سے ہو پاتا کرتے ہیں لیکن اس سے بھی ہمارا گزر اوقات نہیں ہو پاتا. مہمانان رسول جو آئے ہیں ان کے ٹکڑوں پر ہم لوگ پلا کرتے ہیں, جو کھا پی کر یہ چھوڑ دیا کرتے ہیں ہم اسے لے جایا کرتے ہیں, اس سے اپنا گزر اوقات کر لیا کرتے ہیں. بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں, بچے کو کلیجے سے لگایا, کہا بیٹا ارے تم یہاں سے چلو, ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلنا چاہتے ہیں, تم ہمارے ملک چلو, ہم تمہیں پڑھائیں گے, تمہیں لکھائیں گے. کہا وہاں کیا ہوگا؟ کہا بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, بڑی دولت والے لوگ وہاں رہتے ہیں, ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے, اچھی تعلیم دلائیں گے, تم شہر نبی کے رہنے والے ہو, تمہارے ساتھ اچھا سلوک پیش کریں گے, جب تم کامیاب ہو جاؤ گے پھر تمہارے وطن ہم لا کر چھوڑ جائیں گے. کہ اچھا ٹھہر جائیے, بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے, رات سوچنے کے لیے ہمیں دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے کل یہی میں تمہارا انتظار کروں گا, چونکہ پرسوں مجھے یہاں سے جانا بھی ہے, کل تمہارا یہی انتظار کروں گا, تم آ کر مجھ سے یہی مل لینا. اللہ کے ولی چلے جاتے ہیں, بچہ بھی چلا گیا. دوسرے روز اللہ والے منتظر ہیں, اتنے میں وہ بچہ آتا ہے. آنے کے بعد آپ خوشی سے اس کے قریب جاتے ہیں, جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا فیصلہ کر لیا؟ کہا ہاں میں نے فیصلہ کر لیا, لیکن میرے ساتھ آئیے تو صحیح. بزرگ کی انگلیوں کو پکڑتا ہے, سبز گنبد کی طرف لے چلنے لگتا ہے, کہتا ہے ذرا بتائیں تو سرکار آپ کے ملک میں کیا ہے؟ کہا بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. کہا اور کیا ہے؟ کہا بڑی بڑی عمارتیں ہیں. کہا اور کیا ہے؟ کہا بڑے فارغ البال لوگ رہتے ہیں, دولت کثیرہ کے مالک لوگ وہاں رہا کرتے ہیں. کہا اور کیا ہے؟ کہا سب کچھ ہے. کہا سب کچھ ہے لیکن اتنا تو بتا دو, کیا یہ سبز گنبد بھی تمہارے وہاں ہے؟ کیا میرے آقا بھی تمہارے وہاں ہیں؟ اتنے نے مجھے جواب کر دیا, کہا میں سب برداشت کر لوں گا لیکن آقا کی جدائی ہمیں گوارا نہیں. محبت کرنے والوں نے رسول سے محبت کی ہے, تن من دھن سب قدم ناصر مصطفیٰ پر. یہ تو انسان ہے نوجوانوں, جانوروں نے بھی رسول سے ایسی محبت کی ہے. ایک اللہ کے ولی ہیں, حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں, مدینہ طیبہ میں ہیں, اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ کمرے کے گوشے میں مریل سی بلی پڑی ہوئی ہے. اللہ کے ولی اس بلی کے قریب جاتے ہیں, دیکھا اس میں جان باقی ہے, سانس لے رہی ہے, لیکن مدینہ طیبہ میں قحط سالی کی وجہ سے انسان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا, اسے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. لہٰذا وہ دم توڑنے کے قریب آپ فوراً اٹھے, پیالے میں دودھ لیا, اس بلی کو پلا دیا. اسے دودھ نہیں ملا بلکہ اس کو اس کی زندگی مل گئی. بلی دم ہلاتے ہوئی اٹھی اور اٹھ کر چلنے لگی. جب اتنا شفقت و محبت بلی نے دیکھا تو روز آنے لگی, اور آپ بھی کا معمول ہو گیا, ہر وقت اپنے کھانے میں سے اسے کھلانے لگے, ہر وقت اپنے کھانے سے اسے پیش کرتے رہے.
अब वो बिल्ली इतनी मानूस हो गई थी कि जब तक आप खिलाते नहीं थे वो हमेशा आपके पास बैठी रहती थी। आप जब हरम से वापस आते आपके कदमों में आकर बैठ जाती। अब महीनों गुजर गया, महीनों गुजरने के बाद वो बिल्ली बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई थी। एक दिन आपने सोचा कि अब तो मुझे मदीना से चलना है, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। हजरात गिरामी, मदीना तो छोड़ना ही है, मदीना के काम करने की खातिर मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। इरादा कर लिया निकलने के, लेकिन सोचा कि अगर बिल्ली को छोड़कर जा रहा हूँ तो बिल्ली फिर दम तोड़ जाएगी, इसे खाने पीने को कुछ मैसर नहीं आएगा। लिहाजा बिल्ली को खिला रहे थे, ख्याल आया कि कल चलते वक्त इसे भी अपने साथ ले चलूंगा, मुल्क ले जाऊंगा। इस ख्याल का आना था कि बिल्ली जो आपके आगोश में बैठकर खा रही थी, एक बैग आपके कब्जे से बाहर निकलती है और भागकर 1, 2, 3 हो जाती है। आप इधर उधर निगाह दौड़ा रहे हैं, कहीं बिल्ली नजर नहीं आई। 3 रोज गुजर गया, परेशान है, या अल्लाह बिल्ली गई कहाँ? आप उसी के तलाश में हैं। आप अपने कमरे में आकर आराम कर रहे थे, आप सो गए, लेकिन आपका मुकद्दर जग गया, आपका किस्मत बेदार हो गया। ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जलवागरी हुई। प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि शख्स, अरे तूने मदीने की बिल्ली को चंद रोज खाना क्या खिलाया कि तू उसे मदीना से दूर करना चाहता है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरादा मेरा नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा, इंसान को खाने को नहीं मिल रहा था, वो बिल्ली कहाँ से खाती? इस इरादे से मैं उसे साथ ले जाना चाहता हूँ। कहा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो जैसे तूने ये इरादा किया था वो दिन है और आज का दिन है, बिल्ली मेरे कदमों में पड़ी हुई है और जुबान हाल से अर्ज कर रही है, ए मेरे आका, मुझे भूखे मर जाना गवारा है, लेकिन आपके दर को छोड़कर जाना गवारा नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, वो जब तक यहाँ से जाएगा नहीं, मैं आपके कदमे नाज से दूर नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा न हो कि वो मुझे लेकर चला जाए, लिहाजा जाकर देख लो। फौरन बेदार हुआ, रोज़े रसूल पर हाजिरी हुई, देखा रोज़े अतहर के करीब वो बिल्ली पड़ी हुई है। मैंने फौरन कहा अल्लाह के रसूल, मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ, मैंने तो समझा तक कि सब कुछ खाने पीने में है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे तो जान से भी ज्यादा अजीज मदीना है, प्यारे मुस्तफ़ा आपका रोज़े अतर है। मोहब्बत करने वालों ने जब रसूल से मोहब्बत की है तो इंसान है, जानवरों ने भी ऐसी मोहब्बत की। मुसलमानों, जब तक हमारे कल्ब में रसूल की मोहब्बत रही, हमें कहना है कि हमारा आपके कल्ब में यकीनन रसूल की मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत की लौ को और तेज करने की जरूरत है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी एक एक अदा से मोहब्बत करता है। रसूल उम्मती से मोहब्बत करे तो पूरी रात मुसल्ले के पुष्ट पर खड़े होकर गुजार दें, पूरी रात मरहूम किस्मत उम्मती के लिए दुआएं मगफिरत करें, और ये उम्मत रसूल से मोहब्बत करे तो शाम 6 बजे बिस्तरे पे सोने जाए, सुबह 8 बजे उठकर मोहब्बत का हक अदा करे। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? मुसलमानों, मोहब्बत करने वालों ने जब रसूल से मोहब्बत की है तो तन मन धन सब कदम नाज़ मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया। मोहब्बत करने वालों ने जब रसूल से मोहब्बत की तो औलाद के कुर्बानी की जरूरत पड़ी, औलाद को कुर्बान किया है। शौहर के कुर्बानी की जरूरत पड़ी है, शौहर को कुर्बान किया है। अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत पड़ी, अपने आप को कुर्बान किया है। तारीख के बाद में मर्द तो मर्द है, औरतों के जिक्र के तस्करे आते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं कि तारीख में जिसकी तमसील नहीं मिलती है। दुनिया हजरत खुनसा को जानती है, अरब की मशहूर शायरा हैं, मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुई हैं, कलमा नहीं पढ़ा है, अभी इस्लाम के आगोश में नहीं आई हैं कि उनका एक भाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए गया, मुसलमानों ने उसे जहन्नुम रसीद कर दिया, जहन्नुम में पहुंचा दिया। जब ये खबर हजरत खुनसा को मिली है कि उसका भाई जहन्नुम में चला गया, तारीख गवाह है हजरत खुनसा 2 साल तक रोती रही, लेकिन वही खुनसा हैं कि आज मुशर्रफ बा इस्लाम हो जा रही हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिनी युहिब्बुकुमुल्लाह के बुए मस्त और खुशगवार को सूंघ लेती हैं, रसूल से मोहब्बत कर लेती हैं। जब रसूल से मोहब्बत कर लेती हैं, मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाती हैं, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। रात की तारीकी में रसीली आवाज वाले हजरत बिलाल मदीना की गलियों में गश्त कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अर्रहील 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 अर्रहील। मुसलमानों, जिहाद की तैयारी करो, मुसलमानों मैदान कारज़ार में निकल पड़ो, मुसलमानों वक्त आ गया है कि अपने आप को कदमे नाज़ मुस्तफ़ा पर कुर्बान करो। जब ये खबर हजरत खुनसा को मिली है, इस आवाज को हजरत खुनसा ने सुना, तड़प कर बिस्तर पर से उठ गई। ये आवाज कैसी आ रही है? आवाज करीब से करीब तर होती चली जा रही है, यहां तक कि ये आवाज
مدینہ کی گلیوں میں پہنچ گئی۔ حضرت خنسا آواز پر غور کر رہی ہیں، یہ تو رسیلی آواز والے حضرت بلال کی آواز ہے۔ حضرت بلال آواز دے رہے ہیں، وقت آ گیا ہے، اپنے آپ کو قدم ناز مصطفیٰ پر قربان کرو۔ لہٰذا تڑپ کر اٹھی اور گھر میں جاتی ہیں، جہاں ان کے 4 جوان بیٹے لیٹے ہوئے تھے، 4 جوان بیٹے سوئے ہوئے تھے۔ یہ کون خنسا ہے نوجوانوں؟ یہ وہی خنسا ہے کہ ایک بھائی مرا تھا تو 2 سال تک روئی تھی، لیکن آج وہی خنسا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کی بوئے مست اور خوشگوار کو سونگ لیا ہے، غلامی مصطفیٰ کے پٹے کو اپنے گلے کی زینت بنا لیا ہے، رسول سے محبت کر لی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو اپنے سینے میں روشن کر لیا ہے۔ تو جب یہ خبر ملی کہ وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو قدم ناز مصطفیٰ پر قربان کرو، تو اپنے 4 بچوں کو بیدار کیا اور تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد کہا میرے لال جا، وقت آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو قدم ناز مصطفیٰ پر قربان کرو۔ اگر کوئی دشمن میرے آقا کی طرف بڑھے تو ڈھال کی جگہ پر تم اپنے آپ کو پیش کر دینا، خبردار قدم ناز مصطفیٰ پر آنچ بھی نہ آنے پائے۔ چلے جاؤ، 4 بچوں کو رخصت کیا، 4 بچے میدان کارزار میں گئے۔ حضرات گرامی طبلے جنگ بجا، تب جنگ کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد بچے یتیم ہونے لگے، پورا میدان خون سے لالہزار ہونے لگا، عورتیں بیوہ ہونے لگی۔ نگاہوں نے مشاہدہ کیا جہاں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی یہ 4 بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پرچم اسلام کو بلند کر دیا گیا، مسلمان فاتح ہو کر لوٹنے لگے۔ جب شہداء کے لاشیں کو اکٹھا کیا گیا ہے، شہیدوں کے لاشوں کو جب جمع کیا جا رہا ہے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جہاں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان شہیدوں میں خنسا کے 4 بچے بھی شہید ہو گئے، خنسا کے 4 لال بھی کام آ گئے ہیں۔ صحابہ پریشان ہیں، یا اللہ یہ تو اتنی نرم دل صحابیہ ہیں کہ ان کا ایک بھائی مرا تھا تو 2 سال تک روئی تھی، آج اسی ماں کے 4 لال شہید ہو گئے ہیں۔ بھلا یہ خبر حضرت خنسا کیسے برداشت کر سکیں گی؟ یہ پیغام خنسا تک کون سنائے گا کہ خنسا تیرا چمن اجڑ گیا، خنسا تیرے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں بچا، خنسا تیرے 4 بچوں نے دار مفارقت دے دیا۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھے، انہوں نے کہا یہ پیغام میں خنسا تک پہنچاؤں گا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ طیبہ جب قافلہ پہنچتا ہے، صحابی رسول حضرت خنسا کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، آواز لگایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا قاصد رسول۔ کہا مارکے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں مارکے قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ مارکے یہاں یہ بتاؤ کہ فلاں صحابی کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ کہا فلاں صحابی کیسے ہیں؟ کہا وہ بھی اچھے ہیں۔ کہا فلاں صحابی کیسے ہیں؟ کہا وہ بھی اچھے ہیں۔ کہا فلاں کی خیریت بتاؤ۔ کہا وہ بھی اچھے ہیں۔ سب کی خیریت پوچھ لی، خاموش ہو گئی۔ آنے والا قاصد پریشان، یا اللہ یہ تو عجب ڈھنگ کی ماں معلوم ہوتی ہیں۔ ماں کا طریقہ تو یہ کہ جب کوئی ان کے لال کے پاس سے آتا ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے لال کی خیریت پوچھتی ہے، ماں سب سے پہلے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کرتی ہے۔ شوہر اور بیٹا دونوں ساتھ ہیں تو ماں اپنے شوہر کو نہیں پوچھتی، سب سے پہلے اپنے بیٹے کی خیریت جاننا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کمزور تو نہیں ہو گیا، میرا بیٹا نحیف و ناتما تو نہیں ہو گیا، میرا بیٹا کسی پریشانی مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ لہٰذا ماں سب سے پہلے اپنے لال کی خیریت پوچھتی ہے۔ لیکن یہ تو عجب ڈھنگ کی ماں معلوم ہوتی ہیں، سارے زمانے کی خیریت معلوم کر لی اور اپنے بچوں کے متعلق سوال نہ کیا۔ اب کیا کروں؟ خاموش ہے، خاموشی کو توڑتے ہوئے پھر ہمت کر کے آواز دیتے اے خنسا، ارے سارے زمانے کی خیریت پوچھ لی، سب کے متعلق معلوم کر لیا، کیا تمہیں اپنے بچوں کی خیریت نہیں معلوم کرنی ہے؟ اپنے بچوں کے متعلق نہیں پوچھنا ہے؟ حضرت خنسا نے جب اتنا سنا ہے، حضرت خنسا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اے قاصد رسول، ارے جن بچوں کو اللہ کے حوالے کیا تھا اس کی خیریت میں کیوں پوچھوں؟ اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اتنا سننا تھا۔ قاصد رسول نے کہا کہ خنسا تیار ہے تو سن لے، خنسا تیرے 4 بچے شہید ہو گئے، اسلام کے کام آ گئے، تیرے 4 بچوں نے داغ مفارقت دے دیا، خنسا تیرے گھر میں چراغ جلانے والا بھی کوئی نہ بچا۔ خنسا جن لالوں کی اس امید میں جوان کیا تھا کہ جب تم مرے گی تیرے بچے اپنے کاندھے پر اٹھا کے قبر کی منزل تک لے جائیں گے،
اس سے پہلے کہ تیرے بچے قبر کی منزل تک تمہیں لے جائیں، خود چاروں بچے قبر کی تنہائی میں جا چکے ہیں۔ اے خنسا، تیرے چاروں بچے نے داغ مفارقت دے دیا، جام شہادت نوش کر لیا۔ جب یہ خبر ماں کو ملی ہے کہ چمن اجڑ گیا، میرا گود سونا ہو گیا، میرے آنکھوں کا نور چھن گیا، میرے دل کا سرور ختم ہو گیا، حضرت خنسا رو نہیں رہی ہیں، حضرت خنسا پریشان نہیں ہو رہی ہیں، حضرت خنسا بے چین نہیں ہو رہی ہیں، لیکن آنے والا قاصد سمجھ رہا ہے کہ خاموشی ہے، سناٹا ہے، ایسا لگ رہا ہے حضرت خنسا کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ حضرت خنسا نے داغ مفارقت دے دیا، اس لیے کہ یہ وہی خنسا تھی کہ ایک بھائی مرا تھا تو 2 سال تک روئی تھی، اور آج 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی ہے، سناٹا ہے، حضرت خنسا کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے حضرت خنسا بے ہوش نہیں ہوئی تھی، حضرت خنسا پریشان نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت خنسا تو 2 گانا ادا کر رہی تھی۔ سجدے میں سر ڈال دیا تھا، اور سجدے میں سر ڈال کر اپنے ہاتھ کو رب کے بارگاہ میں بلند، سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں بلند کیا۔ آواز آ رہی ہے، خنسا دعا کر رہی ہیں، میرے مولا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری نوازش ہے، تو نے میرے متاع حیات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے میرے بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ میرے معبود تیرا احسان ہے، یہ عزت تو نے مجھے عطا فرمائی۔ کل میدان محشر میں جب لوگ مجھے دیکھیں گے، کوئی یہ نہ کہے گا دیکھو خنسا آ رہی ہے، کوئی یہ نہ کہے گا دیکھا عرب کی شاعر آ رہی ہے، بلکہ پورے میدان محشر میں یہ شور برپا ہوگا، وہ دیکھو 4 شہید بیٹوں کی ماں رہی ہے، 4 شہید لالوں کی ماں رہی ہے۔ حضرات گرامی، محبت تو کہتے ہیں، سب محبت کی خاطر جگر چاہیے۔ رسول سے محبت کرنے والوں نے جب رسول سے محبت کی ہے تو تن من دھن سب قدم ناز مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ لہٰذا مسلمانوں، اگر آج بھی ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش کیا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کردار پیش کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیریکٹر پیش کیا کہ جس کیریکٹر کو دیکھ کر بیگانے بھی اپنے ہو رہے تھے، ہم اسی اخلاق کو اپنا لیں، اسی کردار کو اپنا لیں، اسی کیریکٹر پہ عمل پیرا ہو جائے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی کامیابی کامرانی ہمارے در کی کنیز نہیں بنے گی۔ ہمیں کسی اور سے شکایت نہیں ہے نوجوانوں، اگر شکایت ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے شکایت ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا کر سکتی انداز گزشتہ پیدا، آج بھی اپنے اندر ہم وہ شان مومنیت پیدا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب و کامران نہیں ہیں۔ ہمیں اس محبت کی ضرورت ہے، اس محبت نے انسان کو انسان کامل بنا دیا، اس محبت نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھلا دیا۔ رسول سے محبت کا حکم دیا گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے رہے، مسلمانوں زندگی کے ہر موڑ پر ہم کامیاب و کامران رہے۔ ہم رسول کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنائیں۔ وہ محبت کریں جو صحابہ نے کی ہے، وہ محبت کریں جو صحابیہ نے کی ہے۔ اب آپ کہو گے بڑی دیر سے قربانی کی بات کر رہے ہو، کبھی حضرت خنسا کی قربانی کی بات کر رہے ہو، کبھی حضرت ام سلمہ کی قربانی کی بات کر رہے ہو۔ ارے عورتوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، مرد تو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو بیدار کر دے۔ سو کر پوری دنیا اپنے ہاتھ سے نکال دی۔ اگر آج بھی بیدار نہیں ہوئے نوجوانوں، آج بھی بیدار نہیں ہوئے تو ہمیں کیا دن دیکھنا پڑا، اس سے خراب دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ رسول کی محفل میں آ کر ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی۔ اگر ابھی آپ کو موبائل دے دیا جائے تو شاید پلک جھپکنا بھی بند ہو جائے، لیکن انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، بچپنے کے زمانے میں جب میں پڑھتا تھا امام اعظم کی آیات کو تو بڑا سوچتا تھا کہ کیسے لوگ تھے کہ پوری رات میں قرآن مقدس ختم کر دیا کرتے تھے، کیسے تھے، آخر ہوتا کیسے تھا۔ لیکن آج جب اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے پڑھ جانا چاہتا ہے۔ حضرت امام اعظم کو قرآن سے محبت تھی، پوری رات پڑھ کر ختم کر دیتے تھے۔ نوجوانوں کو موبائل سے محبت ہے، پوری رات دیکھ کر چارج ختم کر دیتے ہیں۔
انسان کو جس لحاظ مسلمانوں یہ محبت بیکار ہے، وہ محبت پیدا کرو۔ اس محبت نے انسان کو اعلیٰ بنا دیا تھا، اس محبت نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھلا دیا تھا، اس محبت نے انسان کو انسانیت کے معراج تک پہنچا دیا تھا۔ لہٰذا نوجوانوں، آخری واقعہ گوشے گزار کر دو، تھوڑا وقت ساتھ دے دو۔ مرد تو مرد ہے، عورتوں نے ایسی قربانیاں دی ہے کہ جس کی تاریخ میں تمثیل نہیں ملتی ہے۔ حضرت ام سلمہ ہیں، مدینہ طیبہ کو خیر بات کہہ کے اللہ کے رسول کو حکم ہو گیا، پیارے مصطفیٰ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ تاریخ کے باب میں 2 ام سلمہ کا ذکر آتا ہے۔ میں حضرت ام سلمہ کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ہے، کئی مہینہ ہو گیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چھوڑے ہوئے، رات بھر سو نہیں رہی ہیں، پریشان ہیں کہ وہ آنکھیں جو دن بھر آقا کو دیکھا کرتی تھی، جلوے زیبا کی زیارت کیا کرتی تھی، آج مہینوں گزر گیا اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے۔ چاہے جو ہو جائے یہ زندگی بیکار ہے، دور رہ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جینا بیکار ہے۔ چاہے جو ہو جائے دولت چھوڑوں گی، ثروت چھوڑوں گی، سرمایہ چھوڑ دوں گی، سب چھوڑوں گی، لیکن میں مدینہ جا کر رہوں گی۔ راتوں رات ارادہ کر لیتی ہیں۔ صبح کا نور طلوع ہوا، اپنے 6 مہینے کے بچہ شوہر کی آخری نشانی کو اپنے آغوش میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد نکل جاتی ہیں۔ مدینہ طیبہ کی سرحد کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ مکہ کو خیر بات کہا، حدود مکہ کو پار کرنے کے بعد جیسے شہر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، ظالمان مکہ کی نگاہ پڑی، دیکھا کوئی جا رہا ہے۔ ظالمان مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا رہی ہے ام سلمہ؟ کہا ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ظالمان مکہ تمہیں معلوم نہیں آقا ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، اور جب سرکار ہی نہیں رہے تو ہم مکہ میں رہ کر کیا کر لیں گے؟ میں بھی مدینہ جا رہی ہوں۔ کسی نے کہا ام سلمہ تمہارے خاندان کی آبرو ہے، ام سلمہ تو میرے قبیلے کی ہے، ام سلمہ ہم تمہیں دیار غیر میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ام سلمہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور مکہ لوٹ جاؤ۔ ام سلمہ نے کہا ظالمان مکہ، مومن جب ارادہ کر لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، میں نے ارادہ کر لیا میں مدینہ جا کر رہوں گی۔ کہا ام سلمہ خبردار اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، تم وہاں سے واپس چلی جاؤ۔ کہا ظالمان مکہ سنو، میں نہ تمہاری دولت لے کر جا رہی، نہ ثروت نہ سرمایہ لے کر جا رہی، میں نے فلاں پہاڑی میں اتنے 100 سرخ اونٹ رکھ چھوڑے ہیں، جا سب پر قبضہ کر لے، فلاں پہاڑی میں اتنی اشرفیاں رکھ دی ہیں، جا اسے لے لے، اپنی دولت کو فلاں جگہ چھپا دیا، جاؤ سب پر قبضہ کر لے، لیکن مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دو۔ ام سلمہ نے کہا تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو واپس چلی جا۔ ام سلمہ نے کہا مومن جب ارادہ کر لیتا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، میں جا کر رہوں گی۔ ام سلمہ جب آگے بڑھتی ہیں، ظالموں نے تلوار بے نیام کیا، کہا ام سلمہ ایک قدم آگے بڑھی ہم یہی تہہ تیغ کر دیں گے۔ ام سلمہ نے کہا بڑا بھلا ہوگا اگر تم ہمیں قتل کر دے رہے ہو، پیدل چلوں گی تو مہینوں میں مدینہ پہنچوں گی، اور تم قتل کر دو گے میری روح بڑی تیزی سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ ظالموں نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر کے کیا کریں گے، اگر تو آگے بڑھی تو تیرے بیٹے کو ہی قتل کر دیں گے۔ نوجوانوں، ام سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ظالمان مکہ، یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، میرے گود کا 6 مہینہ کا لال ہے، اگر راستے میں رسول کی بارگاہ میں جانے کے لیے راستے کا روڑا بنا ہوا ہے تو جتنا جلد ممکن ہو سکے اس روڑے کو راستے سے ہٹا دو، اس دیوار کو گرا دو، دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، میں نے جب ارادہ کر لیا ہے تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر رہوں گی۔ ظالموں نے ام سلمہ کے آغوش سے ان کے 6 مہینے کے بچے کو چھین لیا، کہا ایک قدم آگے بڑھی ہم یہی قتل کر دیں گے۔ ام سلمہ نے کہا ظالمان مکہ، ارے ہم جام مصطفیٰ کے محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، ہم جام مصطفیٰ کے محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اے ظالمان مکہ، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، ہم بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ ارے قتل کر سکتے ہو، میں جانے کے لیے قتل کر دو، لیکن میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ ظالموں کو غصہ آیا، 6 مہینے کے بچے کو ماں کے سامنے تہہ تیغ کر دیا، اور تہہ تیغ کر کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جسم کا حصہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے فضاؤں میں بکھیر دیا۔ ظالموں نے کہا بڑی ضدی عورت معلوم ہوتی ہے، لہذا دولت کا اندازہ ہو گیا ہے، سرمایہ کا پتہ چل گیا ہے، چلو ہم سب اس پر قبضہ کر لیں، اسے جانے دے۔ ام سلمہ نے دیکھا
اب اجازت مل گئی، ام سلمہ مدینہ کی طرف چلنے لگی۔ جب حضرت ام سلمہ مدینہ کی طرف بڑھی ہیں پھر کچھ سوچ کر پیچھے پلٹتی ہیں۔ پیچھے پلٹنے کے بعد اپنے بیٹے کے لاشے کو جو زمین میں بکھرا پڑا ہوا تھا، ماں نے اپنے لال کے لاشے کو اپنے آغوش میں لینا شروع کیا۔ کبھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں، کبھی پیر اٹھا رہی ہیں، کبھی سر اٹھا رہی ہیں۔ ظالموں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ام سلمہ بیٹے کے لاشے کو اٹھا رہی ہیں۔ ظالموں نے کہا ام سلمہ ارے تم کام پہلے کیے ہوتی تو تیرا بچہ بھی بچ گیا ہوتا، تیرے مال و اسباب بھی بچ گئے ہوتے، اب تو واپس کیوں آ رہی ہے؟ ام سلمہ نے کہا ظالمان مکہ، میں بیٹے کی محبت میں واپس نہیں آ رہی ہوں، دولت کی خاطر واپس نہیں آ رہی ہوں، بلکہ میں تو مدینہ جا رہی تھی۔ راستے میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے میرے وطن عزیز سے آ رہی ہو، گاؤں سے آ رہی ہو، میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئی ہو، کون سا ہدیہ لے کر آئی ہو، نذرانہ کیا لے کر آئی ہو؟ لہٰذا میں اپنے بیٹے کے لاشے کو اپنے دامن میں اکٹھا کر کے بارگاہ محبوب میں پہنچوں گی، عرض کروں گی اللہ کے رسول یہی تحفہ جو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں، اے اللہ کے رسول یہی قربانی دی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں مجھے رسائی حاصل ہوئی ہے۔ محبت تو کہتے ہیں سب محبت کی خاطر جگر چاہیے۔ رسول سے محبت کرنے والوں نے جب رسول سے محبت کیا ہے تو تن من دھن سب قدم ناز مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ نوجوانوں آج اسلام ہم سے نہ ہمارے جان کی قربانی کا طالب ہے، نہ ہماری دولت کی قربانی کا طالب ہے تو عبادیات کی قربانی کا طالب ہے، ریاضیات کی قربانی کا طالب ہے، اخلاقیات کی قربانی کا طالب ہے، اور اس میدان میں ہم مسلمان بالکل پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ کیریکٹر ہے۔ رسول سے محبت کرے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا سے محبت کرتا ہے۔ رسول نے وہ اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا، کیریکٹر پیش کیا۔ اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ چراغ ہدایت بنا لیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد کا درما بنے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے زخم کا مرہم بنے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرتا ہوا نظر آئے۔ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، اپنے علماء کی عزت کریں اور ہر چھوٹے سے پیار کریں۔ اللہ کے رسول نے یہی سبق تو پڑھایا تھا۔ محبت انسان جس سے کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سارے نوجوانوں کو، سارے مسلمانوں کو توفیق برحمت فرمائے۔ ویسے جس خلوص و محبت کے ساتھ اراکین حسینیہ کمیٹی نے یا آپ سب نے اس بزم کو سجایا ہے، اللہ جل شانہ آپ کی پیشانیوں کو سجدوں سے سجا دے۔ پروردگار عالم آپ سب کے رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے، آپ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ کل دنیا یہ دیکھے تو کہے کہ مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا۔ ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ہر چاہنے والا عاشق مصطفیٰ ہو جائے، ہر چاہنے والا پابند صوم و صلاۃ ہو جائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی کے لمحات کو گزارے۔ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کو شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر ہمارا بڑا کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو بڑے کو رب نے بڑا بنایا ہے، یہ پاور تو رب نے دیا ہے۔ جب اختیار اللہ نے دیا ہے، بڑے کو پاور ہے، وہ اپنے پاور کے استعمال کر رہا ہے، پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ اور اگر چھوٹا کچھ کہہ دیتا ہے تو چھوٹے تو کم عقل ہوتے ہی ہیں، غلطیاں ہوتی ہی ہیں، لہٰذا ہم اسے درگزر کر دیں۔ جب یہ عفو درگزر کا ماحول ہمارے اندر ہوگا تو ہم اپنے بڑوں کی بھی عزت کریں گے، چھوٹوں سے بھی شفقت و محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے، تقریریں بہت سن چکے ہیں، واعظ و نصیحت بہت سن چکے ہیں، اب ضرورت یہ کہ اپنے آپ کو عملی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، بھائیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک پیش کریں، اچھا ویوہار پیش کریں۔ اسلام دنیا کہتی تلوار کی زور سے پھیلا ہے، نوجوانوں تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، ان کے نظریے میں ہمارے نظریے میں فرق ہے۔ وہ کہیں گے اسلام لوہے کی تلوار سے پھیلا ہے، میں کہوں گا اسلام رسول کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، کردار کی تلوار سے پھیلا ہے، کیریکٹر کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ اخلاق پیش کیا تھا، پیارے مصطفیٰ نے وہ کردار پیش کیا تھا کہ بیگانے بھی اپنے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اور آج ہمارا اخلاق اتنا گر گیا ہے کہ باپ بیٹے میں نفرت ہے، بھائی بھائی میں بغاوت ہے، ایک عالم دوسرے عالم کے در پہ آزار ہے، ایک پیر دوسرے پیر کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ایک مرید دوسرے مرید کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ہم نے مجاز بنا لیا ہے کہ جب تک مولانا صاحب کو برا نہیں کہیں گے ہم بڑے مولانا بن ہی نہیں سکتے ہیں۔
جب تک ہم فلاں پیر کو خراب نہیں کہیں گے بچے پیر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. نہ ایسا نہیں ہے، برا کہہ کے انسان اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا بننے کے لیے ہمیں اچھا بننا ہوگا. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ اپنے کردار کو سدھار لو، کیریکٹر کو سدھار لو. حضرات گرامی، اگر ہمارے راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور ہم بھی کانٹے بچھانے لگیں تو پوری دنیا کانٹے سے بھر جائے گی. دوسرا کانٹا بچھا رہا ہے تو ہم کانٹوں کو اٹھائے پھول بچھاتے چلیں تاکہ کچھ تو کام ہو. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ اپنے کردار کو، کیریکٹر کو، اخلاق کو سدھار دیں. مسلمانوں، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اور آپ سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق و مرحمت فرمائے. اتنا ضرور کریں کہ جب کھائیں حلال کھائیں، جب بولیں سچ بولیں. پیشانی جو سجدہ کے لیے تڑپ رہی ہے عشق رسول کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے چلیں. نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. مسجدوں کو بھریں، اللہ ہمارے گھروں کو بھرے گا. ہم میں سے ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھے. یہ بزم عقیدہ جشن آل رسول، حضرات کرام جس کی نسبت رسول اور آل رسول سے ہے، جن لوگوں نے جس طریقے سے اس کی معاونت فرمائی ہے، اللہ اس کی ہر طریقے سے مدد اور معاونت فرمائے. ان لوگوں کے کاروبار میں رزق بے پناہ برکت عطا فرمائے. یقیناً یہ رسول کی محبت ہی ہے. اس محبت کی بنیاد پر ایسے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. رب قدیر آپ سب کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس آیت مقدسہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پورے قرآن کا نزول اس رسول کی ذات پر ہوا تھا. جب وہ رحمت والے آقا عالم بطون سے عالم ظہور میں تشریف لائے تو 70,000 ملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں حدیث صلاۃ والسلام پیش کر رہے تھے. آئیے کھڑے ہو جائیں اپنے آقا کی بارگاہ.